अच्छा, कभी आपने सोचा है कि वो चिप्स का पैकेट अगर एक बार खुल जाए तो बस हाथ रुकता ही नहीं। मतलब पेट भरा हुआ भी लग रहा होता है लेकिन दिल करता है एक और, फिर एक और। आखिर है क्या इन चीजों में? क्या कोई जादू है? आज हम इसी कैफियत के पीछे जो साइंस है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ी आलमी तहकीक आई है जो ये कह रही है कि बहुत सी जो आम हम खाते पीते हैं प्रोसेस्ड चीज़ें, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, मीठे मशरूबात, फास्ट फूड, ये सिर्फ खाना नहीं है। इनका असर हमारे दिमाग पर नशावर चीज़ों जैसा हो सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तहकीक नेचर मेडिसिन जैसे बड़े साइंसी जरीदे में छपी है। और इसमें आप देखें कोई एक दो मुल्क नहीं, 36 ममालिक की 300 से ज्यादा रिसर्चर्स का निचोड़ शामिल किया गया है। मतलब काफी वसी काम है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस बड़ी तहकीक की रोशनी में जरा गहराई में जाएं। देखेंगे ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, यानी वो खाने जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, बहुत सारे मराइल से गुजरकर बहुत कुछ उनमें डाला जाता है, ये आखिर हमारे दिमाग के साथ करते क्या है और इनसे जान छुड़वाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। इस तहकीक का जो सबसे, मुझे कहना चाहिए, चौंका देने वाला पहलू है वो यही है कि ये इन ग़िज़ाओं को सीधा सीधा नशा आवर चीज़ों के बराबर ला रही है, जैसे तंबाकू, शराब या दूसरी मंशियात। ये सुनकर ही मतलब एकदम से इंसान रुक जाता है कि क्या वाकई। देखें, ये जो मुवाजना है ना, ये बगैर किसी वजह के नहीं किया जा रहा। इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं की जो तरकीब है वो ख़ास है। इनमें सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, इनमें अक्सर बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा चिकनाई, ख़ास तौर पर वो जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और नमक एक ख़ास तनासुब में मिलाया जाता है। और साथ में फिर वो मस्नूई जायके हैं, रंग हैं, टेक्सचर को बेहतर बनाने वाले केमिकल्स, ये सब कुछ मिलकर। अच्छा। जी, ये जो पूरा पैकेज बनता है ना, ख़ास तौर पर चीनी और चिकनाई का जो इम्तिजाज है, ये दिमाग के एक ख़ास हिस्से, जिसे रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं, उसको बराह रास्त जाकर अच्छा। मुतहर्रिक करता है। रिवॉर्ड सेंटर। अच्छा। जी, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें खुशी का, तस्कीन का एहसास दिलाता है, ताकि हम जिंदा रहने के लिए ज़रूरी काम करते रहें, जैसे खाना पीना। कुदरती ग़िज़ाएं भी इसे मुतहर्रिक करती हैं, मगर एक तवाज़ुन के साथ। लेकिन ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं हैं, ये यूँ समझें कि इस सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। उनमें जो शदीद जायके होते हैं और वो जो फौरी तवानाई का एक झूठा सा एहसास मिलता है, इससे रिवॉर्ड सेंटर से बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल निकलता है, डोपामीन। ओ, डोपामीन। ये तो वही है जो। जी बिल्कुल, ये वही केमिकल है जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने पर भी निकलता है और वो खुशी या किक का एहसास देता है। तो नतीजा क्या होता है? दिमाग को इस शदीद एहसास की आदत पड़ जाती है। वो बार बार उसी चीज़ को मांगता है, चाहे जिस्म को इसकी ज़रूरत हो या ना हो। ये ये बिल्कुल नशे की जो लत है ना, उसका बुनियादी मैकेनिज्म है। यानी ये सिर्फ जुबान का मजा नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री बदल रही है। और तहकीक में तो दिमागी स्कैन्स का भी जिक्र है। कहा गया है कि जो लोग इन चीज़ों के बहुत आदी हो जाते हैं, उनके ब्रेन स्कैन्स में वैसी ही तब्दीलियां नजर आती हैं जैसे जैसे शराब या कोकेन इस्तेमाल करने वालों में। क्या मतलब दिमाग की साख्त बदल रही है? बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम बात है। ये सिर्फ कोई नफसियाती लगाव या बुरी आदत नहीं है कि बस इरादा किया और छोड़ दी। ये जो शवाहिद है ना, ये बता रहे हैं कि लंबे अरसे तक इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल दिमाग के जो रिवॉर्ड के रास्ते हैं, जो फैसले करने वाले हिस्से हैं, जो खुद पर काबू पाने वाला सिस्टम है, उनमें हकीकी यानी फिजिकल तब्दीलियां ला सकता है। अल्लाह अकबर। जी, दिमाग इन ग़िज़ाओं की तलब को बिल्कुल उसी तरह महसूस करने लगता है जैसे किसी नशे की तलब होती है, और फिर उस तलब के सामने खड़े रहना, मुज़ाहमत करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुव्वत इरादे की कमज़ोरी नहीं रहती, ये बायोलॉजी का मसला बन जाता है। ये तो वाकई बहुत संजीदा बात है। और अगर ये बड़ों के दिमाग पर इतना असर कर सकते हैं, तो फिर बच्चों का क्या? क्योंकि हम तो देखते हैं कि ये चीज़ें बच्चों में ही सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। आदत तो बचपन से ही पड़ रही होती है अक्सर। वो रंगीन पैकेट्स, चॉकलेट्स, मीठी गोलियां, कार्टून वाले कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी मार्केटिंग ही खास बच्चों के लिए होती है। बच्चों के टीवी शोज़ के बीच में इश्तिहार आते हैं, गेम्स में आते हैं, ये खाओ, सुपर हीरो बन जाओ, या इसे पियो, मज़ा दुबाला करो। ये यकीनन असर करते होंगे मासूम ज़हनों पर। यकीनन करते हैं।
اور بچوں کا معاملہ تو کئی وجہ سے زیادہ نازک ہے۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا، ان کا دماغ ابھی بن رہا ہوتا ہے۔ وہ حصے جو خود پر قابو پانے، فیصلے کرنے، مستقبل کے بارے میں سوچنے کے ذمہ دار ہیں، وہ پوری طرح پختہ نہیں ہوتے۔ تو وہ ان فوری مزہ دینے والی چیزوں کے سامنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کا ریوارڈ سسٹم بہت جلدی ان مصنوعی تیز ذائقوں اور شکر سے ملنے والے جھٹکے کا عادی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچپن میں جو کھانے پینے کی عادتیں بنتی ہیں نا، وہ اکثر ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر بچہ چھوٹی عمر سے ہی ان تیز مصنوعی ذائقوں کا عادی ہو جائے تو اسے قدرتی چیزوں جیسے پھل یا سبزی کا ذائقہ شاید پھیکا لگے، برا لگے۔ یہ آگے چل کر ان کی پوری صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور صحت پر کیا اثرات آ رہے ہیں؟ ہم موٹاپے کی بات تو سنتے ہی رہتے ہیں، کیا یہ غذائیں اس میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بلا شبہ یہ غذائیں کیلوری سے تو بھری ہوتی ہیں، لیکن جو اصل غذائیت ہے نا، وٹامنز، منرلز، فائبر، وہ ان میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان کا زیادہ استعمال سیدھا سیدھا بچپن کے موٹاپے کی وجہ بن رہا ہے، جو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی۔ لیکن بات صرف موٹاپے تک نہیں ہے۔ تحقیق ان غذاؤں کو کم عمری میں ٹائپ 2 ذیابیطیز یعنی شوگر، جگر پر چربی جمنے جسے فیٹی لیور کہتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ان سب کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑ رہی ہے۔ کم عمری میں یہ سب؟ جی، کم عمری میں، یہاں تک کہ کچھ شواہد دماغی صحت پر بھی اثر دکھا رہے ہیں، جیسے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت میں کمی، ڈپریشن کا خطرہ بڑھنا۔ یہ ایک طرح سے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کہ کھانے کی چیزیں اتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا یہ سب بس ایسی ہو رہا ہے انجانے میں، یا کیا ان کو بناتے وقت تحقیق میں وہ ڈیزائن کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر تحقیق روشنی ڈالتی ہے۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو قدرتی غذائیں ہیں نا، مکمل غذائیں، سیب ہے، کیلا ہے، دال، چاول، گوشت، ان کی لت نہیں لگتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج سیب کھانے کی شدید طلب ہو رہی ہے، رہا نہیں جا رہا۔ ان میں غذائی اجزاء کا ایک قدرتی توازن ہوتا ہے جو جسم اور دماغ کو سکون اور غذائیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بالکل برعکس یہ جو الٹرا پروسیسڈ فوڈز ہیں، ان کو اکثر فوڈ سائنٹسٹ اور انجینئرز باقاعدہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ وہ چینی، چکنائی، نمک، مصنوعی ذائقے، ٹیکسچرز، ان سب کو اس طرح ملاتے ہیں کہ وہ دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو زیادہ سے زیادہ ایکسٹریم لیول پر جا کر متحرک کریں۔ وہ ایک خاص بلس پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، یعنی مٹھاس، نمک اور چکناہٹ کا وہ پرفیکٹ کمبینیشن جو کھانے والے کو انتہائی مزہ دے اور اسے بار بار کھانے پر مجبور کرے۔ ان کی پیکیجنگ، وہ منہ میں کیسے گھلتے ہیں جسے ماؤتھ فیل کہتے ہیں، یہاں تک کہ چپس کی آواز، ہر چیز پر کام کیا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ہر چیز پر؟ آواز پر بھی؟ جی، تاکہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے۔ جیسا کہ ماخذ میں اشارہ دیا گیا ہے نا، یہ صرف کھانا نہیں، یہ پلان کیا گیا نشہ ہے۔ کمپنیاں جانتی ہیں کہ کون سی ترکیبیں سب سے زیادہ اٹریکٹی ہیں، اور وہ اس علم کا پورا استعمال کرتی ہیں اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے۔ یہ جاننا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ سوچا سمجھا ڈیزائن ہو سکتا ہے، یہ تو صورتحال کو اور بھی گمبھیر بنا دیتا ہے۔ جی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم یا ہمارے بچے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ کیا اس لت سے نکلا جا سکتا ہے؟ ایک جو عملی قدم اکثر سننے میں آتا ہے وہ ہے بتدریج کمی، یعنی آہستہ آہستہ کم کرنا۔ اگر روز کھا رہے ہیں تو شاید ایک دم بند کرنا بہت مشکل ہو اور ناکامی ہو جائے، تو اس کے بجائے مقدار کم کر دیں، یا ہفتے میں دن کم کر دیں۔ جیسے روز کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو ہفتے میں 3 بار، پھر 1 بار، پھر کبھی کبھار، اس طرح۔ جی، یہ ایک اچھا شروع کا نقطہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متبادل دینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک چیز کم کر رہے ہیں تو اس کی جگہ کوئی صحت مند آپشن لانا ہوگا۔ پیاس لگے تو کولڈ ڈرنک کے بجائے پانی ہے، لسی ہے، تازہ پھل کا جوس بغیر چینی کے۔ ہلکی بھوک لگے تو چپس یا نمکوں کے بجائے مٹھی بھر نٹس کھا لیے، بھنے ہوئے چنے، کوئی پھل۔ گھر میں اگر صحت مند سنیکس تیار ہوں جیسے فروٹ چاٹ، دہی، ابلا ہوا انڈا، تو باہر کی چیزوں کی طلب کم ہو سکتی ہے۔ اور بچوں کے معاملے میں صرف منع کرنے سے تو وہ شاید اور ضد کریں۔
بچوں کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے، انہیں ڈرانا نہیں، سمجھانا ہے، ان کی عمر کے حساب سے بتانا ہے کہ بیٹا کچھ کھانے ہمیں طاقت دیتے ہیں، صحت مند بناتے ہیں جیسے پھل، سبزیاں، دودھ، اور کچھ کھانے وقتی طور پر مزے کے لگتے ہیں لیکن ہمیں سست کر دیتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہیں اشتہارات کے بارے میں بھی سکھانا ضروری ہے کہ ان کا مقصد تو صرف چیزیں بیچنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوں یا نہ ہوں، اور گھر میں کھانا پکانے میں ان کو شامل کریں۔ جب وہ خود کچھ بنائیں گے تو شاید صحت مند چیزیں زیادہ شوق سے کھائیں۔ اور سب سے اہم بات، رول ماڈلنگ۔ اگر ہم خود والدین صحت مند کھائیں گے، ان پروسیس چیزوں سے بچیں گے، تو بچے بھی وہی دیکھیں گے، وہی سیکھیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت، اصل غذائیت وہ سادگی میں ہے۔ گھر کا پکا کھانا، دال، روٹی، سبزی، چاول، تازہ پھل، سبزیاں، پانی، یہ چیزیں جسم کو بناتی ہیں، پروان چڑھاتی ہیں۔ وہ دوسری چیزیں، وہ وقتی لذت کے پیچھے چھپی کمزوری ہیں۔ تم گویا پہلا قدم تو یہ سمجھنا ہے شعور، آگاہی، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی اور صحت مند متبادل کا انتخاب، اور شاید لیبل پڑھنے کی عادت۔ اس سے بھی فرق پڑے گا کہ ہم دیکھ تو لیں کہ کھا کیا رہے ہیں۔ بالکل، اجزاء کی لسٹ دیکھنا، خاص طور پر اس میں کتنی چینی ڈالی گئی ہے، نمک کتنا ہے، کون سی چکنائیاں ہیں، یہ اکثر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کئی بار جن چیزوں کو ہیلدی کہہ کر بیچا جا رہا ہوتا ہے ان میں بھی چھپی ہوئی شوگر یا خراب قسم کے فیٹس ہوتے ہیں، تو جتنا ہم باخبر ہوں گے اتنا بہتر انتخاب کر پائیں گے۔ دیکھیں، انتخاب تو ہر قدم پر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا خریدنا ہے، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ فیصلے ہی ہماری صحت کی سمت طے کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ ساری بات چیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ نیچر میڈیسن والی یہ بڑی تحقیق ہمیں ایک طرح سے جگا رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ بہت سی الٹرا پروسیسڈ غذائیں صرف خالی کیلوریز نہیں ہیں، ان کی خاص بناوٹ، وہ چینی، چکنائی، نمک، مصنوعی چیزوں کا جو مکسچر ہے، وہ دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو اس طرح چھیڑتا ہے کہ ان کی لت پڑ سکتی ہے، بالکل نشے کی طرح۔ اور یہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت خراب کر رہی ہیں بلکہ دماغ پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں، اور بچوں کے لیے خاص طور پر تشویشناک ہے۔ جی بالکل، اسی لیے ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، باخبر ہونا پڑے گا۔ وہ اشتہاروں کی چمک دمک، پیکیجنگ کی کشش، ان سب سے آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے جسم میں، اپنے بچوں کے جسم میں کیا ڈال رہے ہیں۔ انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ قدرتی مکمل غذاؤں کو اہمیت دینی ہوگی، کیونکہ اصل صحت اور توانائی تو انہی میں ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں سب کے لیے سوچنے کو، کہ جب تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ کچھ کمپنیاں جان بوجھ کر ایسی غذائیں بنا رہی ہیں جن کی ترکیب ہی لت لگانے والی ہو سکتی ہے، تو کیا اس مسئلے کا سارا بوجھ صرف ایک فرد کی قوت ارادی، اس کے ذاتی انتخاب پر ڈال دینا کافی ہے، یا پھر اس منصوبہ بندی نشے سے خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے معاشرتی بیداری کے ساتھ ساتھ شاید حکومتی سطح پر بھی زیادہ سخت قوانین، ریگولیشنز یا شاید ٹیکس وغیرہ جیسے اقدامات کی ضرورت ہے؟